نکاح میں سونے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو زیورات ہم پہناتے ہیں سونے کے، فرض ہے؟ زیور نہیں پہناؤ گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو آج کل ہم نے ان کو ضروری نہیں کر لیا نکاح کے لیے۔ جب بھی شادی کا سوچتے ہیں سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں کتنا سونا دینا ہے، زیور کہاں سے بنوانا ہے۔ یہ لائٹنگ جو ہم مکانوں پہ کرتے ہیں یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ ڈھولکی جو 7 دن بجاتے ہیں ہو جاتا ہے اس کے بغیر نکاح کے نہیں ہو جاتا؟ اور جو بینڈ لے کے جاتے ہیں وہ نہ لے کے جائیں تو بچی والے نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے۔ اور بعض ہوٹل تو ایسے ہیں کہ جن میں 2 گھنٹے برات بیٹھی رہی ہے نا، کھانا نکاح ہوا ہے، کھانا کھایا، وہ 2 گھنٹے میوزک بجتا رہا ہے کہ کہیں رحمت کے فرشتے نہ نازل ہو جائیں۔ کبھی غور کریں کہ شادی میں سونے کے زیورات کی حیثیت کیا ہے، لائٹنگ کی حیثیت کیا ہے، برات کی حیثیت کیا ہے، میوزک کی حیثیت کیا ہے، اور کیمرہ یہ فوٹو سیشن جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور پہلے دن کا سوٹ اور دوسرے دن کا سوٹ، یہ لہنگا ہے یہ دوسرے دن کا سوٹ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ کتنا ظلم ہے جو ہم آنے والی نسلوں پر کر رہے ہیں۔ زنا سستا اور نکاح مشکل، نکاح مہنگا کر دیا، رسم و رواج کو فرض کر لیا ہے، اور جو فرض چیزیں تھیں جو ضروری چیزیں تھیں ان کا دھیان ہی نہیں ہے۔ جب نکاح کے وقت پوچھا جاتا ہے نا حق مہر کتنا ہے، کہتے ہیں جو شریعت کہتی ہے وہی لکھ لیں۔ حق مہر کے وقت تمہیں شریعت یاد آ گئی تو ڈھولکی بجاتے ہوئے شریعت نہیں یاد آئی۔ ساس کہتی ہے میرے داماد کو یہ سونے کی انگوٹھی پہناؤ، بچی کا جو باپ ہے نا وہ سونے کی انگوٹھی اپنے داماد کو پہنا رہا ہے، خود بھی دوزخی ہو رہا ہے، داماد کو بھی دوزخی کر رہا ہے۔ کیا سونے کی انگوٹھی داماد کو پہنانا یہ سنت ہے؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں۔ کوئی اعتراض کرے گا تو میرے اوپر ہی کرے گا، آپ کیوں ڈر ڈر کے بول رہے ہیں؟ اگر آج آپ فرق نہیں کریں گے کہ سنت کیا ہے اور رواج کیا ہے، اور ہم نے رواج کو فرض بنا لیا کہ اس کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں، یہ کیسا نکاح ہے کہ زیورات ہی نہیں پہنائے گئے، یہ کیسا نکاح ہے ڈھولکی نہیں بجائے گئے۔ آج ہم نے بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ صرف لڑکا لڑکی کے کپڑے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے دینے کا فرق رہ گیا ہے، باقی ساری رسمیں ہندوؤں والی ہم پوری کر گئے۔ پچھلے دنوں تو ایک رشتہ ٹوٹ گیا، ایک بچی عالمہ فاضلہ تھی، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وجہ کیا تھی کہ جو لڑکے والے تھے، لڑکے کی ماں آئی اور اس نے آ کے لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے 4 سہاگنوں والی رسم پوری کرنی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی رسم ہوتی ہے؟ تو لڑکے کی ماں نے کہا کہ دولہا اور دلہن دونوں کو ہم اکٹھا بٹھائیں گے اور 4 سہاگنیں چاروں طرف کھڑی ہو جائیں گی جن کے خامد زندہ ہیں اور اپنے گھروں میں وہ خوش باش ہیں۔ وہ 4 سہاگنیں چاروں طرف کھڑی ہو جائیں گی، ان کے ہاتھ میں چاول ہوں گے اور وہ چاولوں کے دانے دولہا اور دلہن پر پھینکیں گی اور وہ چکر لگائیں گی دولہا اور دلہن کے ارد گرد۔ 4 سہاگنوں کی رسم، اس سے پھر وہ لڑکا لڑکی جو ہے جب ان کی شادی ہوگی تو وہ بھی اپنے گھر میں خوش رہیں گے۔ تو لڑکی کا خاندان چونکہ مذہبی تھا، دیندار تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا ہم ان کو اکٹھا نہیں بٹھائیں گے۔ سمجھ آئی میری بات؟ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں منگنی والے دن ہی اکٹھا بٹھا دیتے ہیں، نکاح ہوا ہی نہیں اور اکٹھا بٹھا دیا ان کو، پھر تصویریں بھی چل رہی ہیں، نکاح ہوا ہی نہیں۔ لڑکی کی ماں نے کہا جب تک نکاح نہیں ہوگا ہم ان کو اکٹھا نہیں بٹھائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو 4 سہاگنوں والی رسم ہے یہ ہندوؤں سے تم نے لی ہے، شریعت میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں، ہم یہ رسم بھی نہیں کریں گے۔ تو لڑکے کی ماں نے کہا اگر یہ رسم نہیں کرو گے تو پھر نکاح ہی نہیں ہوگا، پھر ہم برات ہی نہیں لے کے آئیں گے، پھر جو ہے وہ رشتہ ہی نہیں ہوگا، ہم رشتہ ہی توڑتے ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے رشتہ نہ کرو لیکن ہم ہندوانہ رسمیں نہیں کریں گے۔ یہ 4 سہاگنوں والی رسم جو بعض علاقوں میں رائج ہے اس نے رشتہ ہی توڑوا دیا۔ ہم نے رسموں کو فرض کر لیا اور جو شریعت کا حکم تھا اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ فکر آخرت ہو تو آج ہمارا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ کیوں بہنیں بیٹیاں خواہش کرتی ہیں کہ شادی پہ ڈھولکی بھی بجائیں گے، شادی پہ سونے کا زیور بھی، مہنگے کپڑے بھی، کیوں ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ ہم مجرم ہیں، ہم نے ان کے دل میں فکر آخرت نہیں پیدا کی۔ اگر ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کی دینی تربیت کرتے تو ہماری بہنیں بیٹیاں پھر وہ خواہش ہی نہ کرتی، وہ ہم سے ڈیمانڈ ہی نہ کرتی کہ جی فلاں رسم بھی ہونی چاہیے، فلاں رسم بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں جو سزا مل رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی دینی تربیت ہی نہیں کی۔